سب لوگوں کے سامنے وہ اپنی زندگی کی یہ بنیاد رکھتے ہیں کہ یہ نکاح یہ سنت راشدہ ہے انسانی زندگی کو مربوط اور اچھا بنانے کے لیے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کر کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا نکاح خواجہ ابو طالب نے مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خطبہ نکاح پڑھ کر پڑھایا۔ یہ سنت مستمرہ، اور ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے پڑھایا اور حکم دیا کہ عرب کے اندر سے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہ درجہ نہیں جو حقیقی بیٹے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی عرب سے توڑا۔ تو یہ ایک خاندانی زندگی کا نظام قائم کرنا اور حقوق کا نظام قائم کرنا، ایک دوسرے کی حیثیت کو پہچاننا۔ گھر کے اندر ایک باپ ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بچوں کی ماں ہے، یہاں سے رشتے پیدا ہوتے ہیں، ان رشتوں کو قائم کرنا یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں انسانوں کی عملی زندگی میں درست طور پر اپنا گھریلو نظام قائم کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا امت کو یہ توجہ دلائی، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، فرمایا کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرے۔ گھریلو نظام، خاندانی نظام، اندرونی نظام وہ سختی سے نہیں، وہ نرمی کے ساتھ شفقت اور پیار، مودت اور محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، فرمایا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ہیں کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ اب ان جوڑوں کا مقصد کیا ہے کہ یہ پرسکون زندگی بسر کریں، مرد اور عورت مل کر۔ اور دوسرا فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی بنیاد پر ان کے درمیان آپس میں مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس سے یہ مودت اور رحمت سے خاندانی نظام کو چلایا گیا اور اس کو استوار کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خیرکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں، اور فرمایا تم میں سے بھی بہتر آدمی کون ہوگا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، ان کے لیے جائز موقع پر ان کو توجہ بھی دے، جہاں ضرورت اور رہنمائی بھی دے، جو مسئلہ ہو اس مسئلے کو حل بھی کرے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توجہ دلائی۔ گھر کے مسئلے گھر کے اندر حل ہونے چاہیے، پہلے درجے میں خاوند بیوی نہ حل کر سکیں آپس میں تو پھر ان کے خاندان کے لوگ ان کے مسئلوں کو حل کریں۔ وَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، خاندانوں کے اندر یہ اہلیت صلاحیت ہو کہ وہ اپنے خاندانوں گھر کے نظام کو ان کے مسئلوں کو وہ حل کریں، اس کی عقل ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے جو پہلا درجہ احکامات کا رکھا ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے کہ ہمارا نفس پاک ہو، ہمارے دل کی کدورتیں زائل ہو۔ دوسرا درجہ جو احکامات کا دائرہ ہے وہ ہے تدبیر منزل کا، تہذیب البیت کا، گھریلو نظام اچھا بنا استوار کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ خلافت میں اس آدمی کو حکمران، گورنر، جج، عامل بناتے جو اپنے گھر کے اندر بہترین ہو گیا۔ جو گھر کا نظام بہترین نہیں کر سکتا تھا اس کو نہیں بناتے تھے۔ ایک آدمی کو گورنر بنایا، جب گورنر بنا کر اسے رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لانے لگے تو پتہ چلا کہ یہ تو اپنے گھر کے اندر میں ناکام، گھر میں تو سب نہیں کرتا ہے، ورنہ تم اپنے گھر واپس جا، تجھے ہم امت کا نگران نہیں بنا سکتے، اور اسے اسی وقت معذور کر دیا۔ یہ گھر کے نظام رکھتے ہیں۔
یہ گھر کا نظام نہیں چلا سکتا۔ گھر میں الفت، مودت، محبت، بچوں کی تعلیم و تربیت یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے۔ یہ سیرت رسول اللہ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ آج مسلمان اسے نہیں سیکھتے، اس لیے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی، اہلیت ختم ہو گئی۔ اس لیے گھر کے اندر سے ہمارے بچوں میں اہلیت پیدا ہو گئی۔ یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ اساتذہ کا کام ہے، اسی طرح معاشرے کے بڑے لوگوں کا کام ہے کہ خاندانی نظام کو وہ درست کریں، اپنے خاندانی نظام کو اچھا بنائیں۔ آج دشمن کا سب سے بڑا حملہ ہمارے خاندانی نظام ہے۔ یہ میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، ہر ایک کے پاس ہے، مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس، بچیوں کے پاس، اور وہ سارے اس میں مصروف رہتے ہیں، سارا وقت وہاں گزارتے ہیں۔ اب ان کو گھریلو نظام کی تعلیم و تربیت کہاں سے ملے گی؟ اب یہ بہت بڑا گیپ یا خلا ہے جو اس وقت ہمارے گھروں میں قائم ہو چکا ہے۔ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے حکمت کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا گھریلو نظام، خاندانی نظام دین کے اصولوں پر، ایمان کے تقاضوں سے، آخرت کے عقیدے پر، قرآن حکیم کی تعلیمات، اس پر ہمارا اجتماعیت کا نظام، تعاون باغی، مودت، محبت اور احترام پر وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہلیت، صلاحیت نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو پاکیزہ نسلیں بنائے۔ ذریۃً طیبۃ، جو قرآن الفاظ بیان کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں، وہ ہماری نسلوں میں خصوصیات منتقل ہوں۔ وہ دعائیں مانگنی چاہیے، ان دعاؤں کی روشنی میں نظام العمل مرتب کرنا چاہیے ہر گھر والوں کو، اور علماء سے پوچھیں آ کر۔ یہ حکمت کا بڑا اصول ہے معاشرتی زندگی کا۔ ہمارے خاندانی نظام میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ خاندانی نظام اور اسلام کا معاشرتی نظام، یہ پریکٹیکلی سکھایا جاتا ہے، عملاً یہ چیز بتائی جاتی تھی۔ اس لیے اپنے کامل مرشد وہی ہوتے ہیں جو انسانوں کو یہ پوری رہنمائی دے سکے گھریلو نظام تک، خاندانی نظام تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول اللہ، اسوہ صحابیات، اسوہ اہل بیت سے اور دین حق کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ہر فرد، اس کی ہر حیثیت کے مطابق جو دین حق کی تعلیمات ہیں ان میں منتقل کرنے کی اور ان کو اس پر کھڑا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا